الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبق نمبر 36 سیرت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اس میں ہم انشاءاللہ تعالی حاتم طائی کے بیٹے کے حوالے سے پڑھیں گے کہ کس طرح اس نے اسلام قبول کیا اور کیسے وہ سعادت مندوں کی فہرست میں داخل ہوا۔ ربیع الاخر 9 ہجری میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ماتحتی میں 150 سواروں کو اس لیے بھیجا کہ وہ قبیلہ طے کے بت خانہ کو گرا دیں۔ ان لوگوں نے شہر فلس میں پہنچ کر بت خانہ کو منہدم کر دیا اور کچھ اونٹوں اور بکریوں کو پکڑ کر اور چند عورتوں کو گرفتار کر کے یہ لوگ مدینہ لائے۔ ان قیدیوں میں مشہور سخی حاتم طائی کی بیٹی بھی تھی۔ حاتم طائی کا بیٹا عدی بن حاتم بھاگ کر ملک شام چلا گیا۔ حاتم طائی کی لڑکی جب بارگاہ رسالت میں پیش کی گئی تو اس نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں حاتم طائی کی لڑکی ہوں، میرے باپ کا انتقال ہو گیا اور میرا بھائی عدی بن حاتم مجھے چھوڑ کر بھاگ گیا۔ میں ضعیفہ ہوں یعنی بوڑھی ہوں، آپ مجھ پر احسان کیجئے، خدا آپ پر احسان کرے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو چھوڑ دیا اور سفر کے لیے ایک اونٹ بھی عنایت فرمایا۔ یہ مسلمان ہو کر اپنے بھائی عدی بن حاتم کے پاس پہنچی اور اس کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق نبوت سے آگاہ کیا اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بہت زیادہ تعریف کی۔ عدی بن حاتم اپنی بہن کی زبانی حضور علیہ السلام کے خلق عظیم اور عادات کریمہ کے حالات سن کر بے حد متاثر ہوا اور بغیر کوئی امان طلب کیے ہوئے مدینہ حاضر ہو گئے۔ لوگوں نے بارگاہ نبوت میں یہ خبر دی کہ عدی بن حاتم آ گیا ہے۔ حضور رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے انتہائی کریمانہ انداز سے عدی بن حاتم کے ہاتھ کو اپنے دست رحمت میں لے لیا اور فرمایا کہ اے عدی، تم کس چیز سے بھاگے؟ کیا لا الہ الا اللہ کہنے سے تم بھاگے؟ کیا خدا کے سوا کوئی اور معبود بھی ہے؟ عدی بن حاتم نے کہا کہ نہیں، پھر کلمہ پڑھ لیا اور مسلمان ہو گئے۔ ان کے اسلام قبول کرنے سے حضور علیہ السلام کو اس قدر خوشی ہوئی کہ فرط مسرت سے آپ کا چہرہ انور چمکنے لگا اور آپ نے ان کو خصوصی عنایات سے نوازا۔ حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اپنے باپ حاتم کی طرح بہت ہی سخی تھے۔ حضرت امام احمد ناقل ہیں یعنی نقل فرماتے ہیں کہ کسی نے ان سے 100 درہم کا سوال کیا تو یہ خفا ہو گئے اور کہا کہ تم نے فقط 100 درہم ہی مجھ سے مانگا، تم نہیں جانتے میں کہ حاتم کا بیٹا ہوں، خدا کی قسم میں تم کو اتنی حقیر رقم نہیں دوں گا۔ مطلب یہ کہ اتنی کم نہیں دوں گا بلکہ زیادہ دوں گا۔ یہ بہت ہی شاندار صحابی ہیں۔ خلافت صدیق اکبر میں جب بہت سے قبائل نے اپنی زکوٰۃ روک دی اور بہت سے مرتد ہو گئے، یہ اس دور میں بھی پہاڑ کی طرح اسلام پر ثابت قدم رہے اور اپنی قوم کی زکوٰۃ لا کر بارگاہ خلافت میں پیش کی اور عراق کی فتوحات اور دوسرے اسلامی جہادوں میں مجاہد کی حیثیت سے شریک ہوئے اور 68 ہجری میں 120 برس کی عمر پا کر وصال فرمایا
اور صحاح ستہ کی ہر کتاب میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کردہ حدیثیں مذکور ہیں۔ غزوہ تبوک۔ تبوک مدینہ اور شام کے درمیان ایک مقام کا نام ہے جو مدینہ سے 14 منزل دور ہے۔ بعض مورخین کا قول ہے کہ تبوک ایک قلعہ کا نام ہے اور بعض کا قول ہے کہ تبوک ایک چشمہ کا نام ہے۔ ممکن ہے یہ سب باتیں موجود ہوں۔ یہ غزوہ سخت قحط کے دنوں میں ہوا۔ طویل سفر، ہوا گرم، سواری کم، کھانے پینے کی تکلیف، لشکر کی تعداد بہت زیادہ، اس لیے اس غزوہ میں مسلمانوں کو بڑی تنگی اور تنگ دستی کا سامنا کرنا پڑا۔ یہی وجہ ہے کہ اس غزوہ کو جیش العسرہ یعنی تنگ دستی کا لشکر بھی کہتے ہیں، اور چونکہ منافقوں کو اس غزوہ میں بڑی شرمندگی اور شرمساری اٹھانی پڑی تھی، اس وجہ سے اس کا ایک نام غزوہ فاضحہ، رسوا کرنے والا غزوہ بھی ہے۔ اس پر تمام مورخین کا اتفاق ہے کہ اس غزوہ کے لیے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ماہ رجب 9 ہجری جمعرات کے دن روانہ ہوئے۔ اب دیکھیں حسن اتفاق ہے، یہ غزوہ ماہ رجب میں ہوا اور پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جمعرات کو سفر فرمایا، اور آج UK میں جس وقت میں سبق ریکارڈ کر رہا ہوں رات کے 10 بجے ہیں تقریباً، اور گویا کہ مغرب سے جمعرات شروع ہو گئی ہے اور ماہ محترم رجب المرجب بھی جاری ہے۔ یہ بس حسن اتفاق ہے۔ غزوہ تبوک کا سبب، عرب کا غسانی خاندان جو کیسر روم کے زیر اثر ملک شام پر حکومت کرتا تھا، چونکہ وہ عیسائی تھا اس لیے کیسر روم نے اس کو اپنا اعلیٰ کار بنا کر مدینہ پر فوج کشی کا عزم کر لیا۔ چنانچہ ملک شام کے جو سوداگر روغن زیتون بیچنے مدینہ آیا کرتے تھے، انہوں نے خبر دی کہ کیسر روم کی حکومت نے ملک شام میں بہت بڑی فوج جمع کر دی ہے، اور اس فوج میں رومیوں کے علاوہ قبائل لخم و جذام اور غسان کے تمام عرب بھی شامل ہیں۔ ان خبروں کا تمام عرب میں ہر طرف چرچا تھا، اور رومیوں کی اسلام دشمنی کوئی ڈھکی چھپی چیز نہیں تھی۔ اچھا، رومیوں سے مراد رومن امپائر ہے کہ پہلے جو تھے نا عیسائی سارے، یہ رومن امپائر کے انڈر ہوتے تھے۔ اس لیے ان خبروں کو غلط سمجھ کر نظر انداز کر دینے کی بھی کوئی وجہ نہیں تھی۔ اس لیے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے بھی فوج کی تیاری کا حکم دے دیا۔ لیکن جیسا کہ ہم تحریر کر چکے ہیں کہ اس وقت حجاز مقدس میں شدید قحط تھا اور بے پناہ شدت کی گرمی پڑ رہی تھی۔ ان وجوہات سے لوگوں کو گھر سے نکلنا شاق گزر رہا تھا۔ مدینہ کے منافقین جن کے نفاق کا بھانڈا پھوٹ چکا تھا، وہ خود بھی فوج میں شامل ہونے سے جی چراتے تھے اور دوسروں کو بھی منع کرتے تھے۔ لیکن اس کے باوجود 30,000 کا لشکر جمع ہو گیا، مگر ان تمام مجاہدین کے لیے سواریوں اور سامان جنگ کا انتظام کرنا ایک بہت ہی بڑا کٹھن مرحلہ تھا، کیونکہ لوگ قحط کی وجہ سے انتہائی مفلوق الحال اور پریشان تھے۔ اس لیے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے تمام قبائل عرب سے فوجیں اور مالی امداد طلب فرمائی۔ اس طرح اسلام میں کسی کار خیر کے لیے چندہ کرنے کی سنت قائم ہوئی۔ فہرست چندہ دہندگان، چندہ دینے والوں کی لسٹ۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا سارا مال اور گھر کا تمام اثاثہ یہاں تک کہ بدن کے کپڑے بھی لا کر بارگاہ نبوت میں پیش کر دیے، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا آدھا مال اس چندہ میں دے دیا۔ منقول ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اپنا نصف مال لے کر
بارگاہ اقدس میں چلے تو اپنے دل میں یہ خیال کر کے چلے تھے کہ آج میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سبقت لے جاؤں گا، کیونکہ اس دن کا شانہ فاروق میں اتفاق سے بہت زیادہ مال تھا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دریافت فرمایا کہ اے عمر، کتنا مال یہاں لائے اور کس قدر گھر پر چھوڑا؟ عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آدھا مال حاضر خدمت ہے اور آدھا مال اہل و عیال کے لیے گھر میں چھوڑ دیا ہے۔ اور جب یہی سوال اپنے جار غار حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا تو انہوں نے عرض کیا کہ میں نے اللہ اور اس کے رسول کو اپنے گھر کا ذخیرہ بنا دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم دونوں میں اتنا ہی فرق ہے جتنا تم دونوں کے کلاموں میں فرق ہے۔ اچھا، کسی اور جگہ میں نے پڑھا تھا کہ سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو آدھا مال تھا نا، وہ جناب صدیق اکبر کے کل مال سے 9 گنا زیادہ تھا، 9 ٹائمز مور تھا، زیادہ تھا۔ تو اسی وجہ سے ان کو یہ خیال ہوا کہ میں تو ماشاءاللہ آج بہت زیادہ مال لے کر جا رہا ہوں، اتنا صدیق اکبر نہیں لائیں گے۔ مگر پیارے آقا علیہ السلام نے یہ نہیں پوچھا کہ کتنا لائے ہو، سمجھے بات کو؟ اگر سوال یہ ہوتا کہ آپ کتنا لائے ہو، مثال ہے جی میں لایا ہوں 10,000 درہم، اچھا ابو بکر آپ کتنا لائے ہو؟ میں لایا ہوں 1,000 درہم، تو یوں پھر سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مال بظاہر جو بڑھ جاتا نا۔ تو پیارے آقا علیہ السلام نے سوال بدل دیا، یہ ارشاد فرمایا کہ کتنا لائے اور کتنا چھوڑ کے آئے ہو، تو وہ آدھا آدھا ہو گیا۔ اور صدیق اکبر سے جب یہ سوال ہوا تو انہوں نے کہا جی سارے لے آیا ہوں، تو فل بٹا فل۔ تو یوں مطلب ایک بات ہے، مگر یہاں کہنے کا مقصود یہ ہے کہ نیکی کے کاموں میں کمپٹیشن یہ بہت اچھی بات ہے، مگر ساتھ ہی ساتھ ہمیں اپنے اہل و عیال کے حال احوال کا بھی خیال رکھنا ہے، جس کی تعلیمات بھی اسلام میں ہیں اور بلکہ قرآن میں ہیں۔ اور ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں کسی نے آ کر دست سوال دراز کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم اطہر پر تہبند تھی اور اوپر ایک کرتا، تو آپ نے اپنا کرتا اتار کے ہی سائلہ کو دے دیا، ایک عورت تھی اس کو دے دیا۔ تو بعد میں جب نماز کا ٹائم ہوا تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پاس صرف وہ تہبند تھی، اوپر والی چادر یا کرتا نہیں تھا۔ تو آزمائش ہوئی نا، تو اس پہ پھر قرآن پاک کی آیت بھی نازل ہوئی تھی، جس کا مفہوم صرف عرض کر رہا ہوں کہ اپنے ہاتھ کو بالکل بھی کھلا نہ چھوڑ دو اور نہ ہی بہت تنگ کرو ہاتھ کو، یعنی کہ نہ تو اتنا زیادہ کھلا چھوڑ دو کہ ہر چیز ہی دے دو، اور نہ اتنا تنگی کرو کہ کچھ بھی نہ دو، مطلب بہت زیادہ دینے سے بھی بچنا ہے اور کنجوسی سے بھی بچنا ہے۔ اچھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ جو عمل مبارک میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں نا، یہ کس نیت سے شیئر کر رہا ہوں؟ آپ کو توجہ دلانے کے لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو عمل تھا وہ تو اللہ کے حکم سے تھا، ہماری تعلیم کے لیے تھا، کہ پریکٹیکلی آپ ہمیں دین سکھا رہے تھے۔ دین ایسا نہیں ہے نا کہ 2 کتابیں تھیں، ایک کا نام قرآن ہے ایک کا نام حدیث ہے، تو ڈیلی 2 گھنٹے کا لیکچر ہوتا تھا بس، نہ، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو سیرت ہے، پوری سیرت طیبہ، وہ ہر پہلو سے، ہر جہت سے، ہر لحاظ سے ہمارے لیے رول ماڈل ہے۔ تو آپ نے وہ جو کرتا عطا فرمایا تھا نا، اس کی ایک ریزن بیہائنڈ تھی کہ ایک یہودیہ اور ایک مسلمان خاتون کے درمیان مکالمہ ہو گیا، بحث ہو گئی۔ یہودیہ کا دعویٰ یہ تھا کہ ہمارے موسیٰ علیہ السلام بڑے سخی ہیں،
تو مسلمان عورت نے کہا نہیں، ہمارے نبی سب سے زیادہ سخی ہیں۔ تو اس نے کہا تم ثابت کرو۔ تو یہ پھر حاضر بارگاہ ہوئی تھی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو ظاہر غیب جانتے ہیں اللہ کی عطا سے، تو آپ نے اپنا کرتا ہی عطا فرما دیا۔ تو کرتا جب دیکھا یہودیہ نے تو وہ مطلب حیران رہ گئی کہ یہ تو واقعی بہت زیادہ سخی ہیں۔ سمجھے بات کو؟ تو کمال مطلب حکمتیں ہوتی ہیں، مگر ہمارے لیے کہ درس بھی ہے، سبق بھی ہے کہ ہم میانہ روی سے چلیں، میانہ روی سے کام کریں، دینی معاملہ ہو، دنیاوی معاملہ ہو، کچھ بھی ہو۔ بس اللہ تعالیٰ ہمیں دین کا درست فہم عطا فرمائے اور افراط و تفرید سے بچ کر راہ اعتدال پر رہنے کی اور زندگی اس طرح گزارنے کی توفیق دے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 1000 اونٹ اور 70 گھوڑے مجاہدین کی سواری کے لیے اور 1000 اشرفی فوج کے اخراجات کی مد میں اپنی آستین میں بھار کر لائے اور حضور علیہ السلام کی آغوش مبارک میں بکھیر دیا۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ان کو قبول فرما کر یہ دعا فرمائی کہ اے اللہ تو عثمان سے راضی ہو جا، کیونکہ میں اس سے خوش ہو گیا ہوں۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 40,000 درہم دیا اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میرے گھر میں اس وقت 80,000 درہم تھے، آدھا بارگاہ اقدس میں لایا ہوں اور آدھا گھر پر اپنے بال بچوں کے لیے چھوڑ آیا ہوں۔ ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس میں بھی برکت دے جو تم لائے اور اس میں بھی برکت عطا فرمائے جو تم نے گھر پر رکھا۔ اس دعائے نبوی کا یہ اثر ہوا کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت زیادہ مالدار ہو گئے۔ اسی طرح تمام انصار و مہاجرین نے حسب توفیق اس چندہ میں حصہ لیا۔ عورتوں نے اپنے زیورات اتار کر بارگاہ نبوت میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کی۔ حضرت عاصم بن عدی انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کئی من کھجوریں دیں، اور حضرت ابو عقیل انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بہت ہی مفلس تھے، غریب تھے، پور تھے، فقط 1 سا کھجور لے کر حاضر خدمت ہوئے اور گزارش کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے دن بھر پانی بھر کر مزدوری کی تو 2 سا کھجوریں مجھے مزدوری میں ملی ہیں، 1 سا اہل و عیال کو دے آیا ہوں اور یہ 1 سا حضور حاضر خدمت ہے۔ حضور رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قلب نازک اپنے ایک مفلس جان نثار کے اس نذرانہ خلوص سے بے حد متاثر ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کھجور کو تمام مالوں کے اوپر رکھ دیا۔ اللہ اللہ اللہ، تم کو تو غلاموں سے ہے کچھ ایسی محبت ہے، ترک ادب ورنہ کہیں ہم پہ فدا ہو۔ سبحان اللہ۔ فوج کی تیاری۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا اب تک یہ طریقہ تھا کہ غزوات کے معاملہ میں بہت زیادہ رازداری کے ساتھ تیاری فرماتے تھے، یہاں تک کہ عساکر اسلامیہ کو عین وقت تک یہ بھی نہ معلوم ہوتا تھا کہ کہاں اور کس طرف جانا ہے، مگر جنگ تبوک کے موقع پر سب کچھ انتظام اعلانیہ طور پر کیا اور یہ بھی بتا دیا کہ تبوک چلنا ہے اور کیسر روم کی فوجوں سے جہاد کرنا ہے تاکہ لوگ زیادہ سے زیادہ تیاری کر لیں۔ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے جیسا کہ لکھا جا چکا دل کھول کر چندہ دیا، مگر پھر بھی پوری فوج کے لیے سواریوں کا انتظام نہ ہو سکا، چنانچہ بہت سے جاں باز مسلمان اسی بنا پر اس جہاد میں شریک نہ ہو سکے کہ ان کے پاس سفر کا سامان نہیں تھا۔ یہ لوگ دربار رسالت میں سواری طلب کرنے کے لیے حاضر ہوئے، مگر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میرے پاس سواری نہیں ہے تو یہ لوگ اپنی بے سر و سامانی پر اس طرح بل بلا کر روئے کہ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کی آہوزاری اور بے قراری پر رحم آ گیا۔ چنانچہ قرآن مجید گواہ ہے کہ
ترجمہ: اور نہ ان لوگوں پر کچھ حرج ہے کہ وہ جب اے رسول آپ کے پاس آئے کہ ہم کو سواری دیجئے، اور آپ نے کہا کہ میرے پاس کوئی چیز نہیں جس پر تمہیں سوار کروں، تو وہ واپس گئے اور ان کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے کہ افسوس ہمارے پاس خرچ نہیں ہے۔ تبوک کی روانگی۔ بہرحال حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 30,000 کا لشکر ساتھ لے کر تبوک کے لیے روانہ ہوئے اور مدینہ کا نظم و نسق چلانے کے لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا خلیفہ بنایا۔ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہایت ہی حسرت و افسوس کے ساتھ عرض کیا کہ یا رسول اللہ، کیا آپ مجھے عورتوں اور بچوں میں چھوڑ کر خود جہاد کے لیے تشریف لے جا رہے ہیں؟ تو ارشاد فرمایا، کیا تم اس پر راضی نہیں ہو کہ تم کو مجھ سے وہ نسبت ہے جو حضرت ہارون علیہ السلام کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تھی، مگر یہ کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ یعنی جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کو طور پر جاتے وقت حضرت ہارون علیہ السلام کو اپنی امت بنی اسرائیل کی دیکھ بھال کے لیے اپنا خلیفہ بنا کر گئے تھے، اسی طرح میں تم کو اپنی امت سونپ کر جہاد کے لیے جا رہا ہوں۔ مدینہ سے چل کر مقام ثنیۃ الوداع میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قیام فرمایا، پھر فوج کا جائزہ لیا اور فوج کا مقدمہ، میمنہ، میسرہ وغیرہ مرتب فرمایا، یعنی کہ کون فرنٹ سے لڑیں گے، کون دائیں سے لڑیں گے، کون بائیں سے لڑیں گے۔ پھر وہاں سے کوچ کیا۔ منافقین قسم قسم کے جھوٹے عذر اور بہانے بنا کر رہ گئے اور مخلص مسلمانوں میں سے بھی چند حضرات رہ گئے۔ ان میں یہ حضرات تھے: کعب بن مالک، ہلال بن امیہ، مرارہ بن ربیع، ابو خیثمہ، ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہم۔ ان میں سے ابو خیثمہ اور ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہما تو بعد میں جا کر شریک جہاد ہو گئے، لیکن 3 اول الذکر نہیں گئے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے رہ جانے کا سبب یہ ہوا کہ ان کا اونٹ بہت ہی کمزور اور تھکا ہوا تھا۔ انہوں نے اس کو چند دن چارہ کھلایا تاکہ وہ چنگا ہو جائے، یعنی کہ اچھا ہو جائے، بہتر ہو جائے۔ جب روانہ ہوئے تو وہ پھر راستہ میں تھک گیا، مجبوراً وہ اپنا سامان اپنی پیٹھ پر لاد کر چل پڑے اور اسلامی لشکر میں شامل ہو گئے۔ سبحان اللہ۔ حضرت ابو خیثمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جانے کا ارادہ نہیں رکھتے تھے، مگر وہ ایک دن شدید گرمی میں کہیں باہر سے آئے تو ان کی بیوی نے چھپر میں چھڑکاؤ کر رکھا تھا۔ تھوڑی دیر سے سایہ دار ٹھنڈی جگہ میں بیٹھے، پھر ناگہاں ان کے دل میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خیال آ گیا۔ اپنی بیوی سے کہا کہ یہ کہاں کا انصاف ہے کہ میں تو اپنی چھپر میں ٹھنڈک اور سایہ میں آرام و چین سے بیٹھا رہوں، اور خدا عز و جل کے مقدس رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دھوپ کی تمازت اور شدید لو کے تھپیڑوں میں سفر کرتے ہوئے جہاد کے لیے تشریف لے جا رہے ہوں۔ ایک دم ان پر ایسی ایمانی غیرت سوار ہو گئی کہ توشہ کے لیے کھجور لے کر ایک اونٹ پر سوار ہو گئے اور تیزی کے ساتھ سفر کرتے ہوئے روانہ ہو گئے۔ لشکر والوں نے دور سے ایک شتر سوار یعنی اونٹ سوار کو دیکھا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ابو خیثمہ ہوں گے۔ اس طرح یہ بھی لشکر اسلام میں پہنچ گئے۔ راستے میں قوم عاد و سمود کی وہ بستیاں ملیں جو قہر الہی کے عذابوں سے الٹ پلٹ کر دی گئی تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا کہ یہ وہ جگہیں ہیں جہاں خدا کا عذاب نازل ہو چکا ہے، اس لیے کوئی شخص یہاں قیام نہ کرے، بلکہ نہایت تیزی کے ساتھ سب لوگ یہاں سے سفر کر کے ان عذاب کی وادیوں سے جلد باہر نکل جائیں، اور کوئی یہاں کا پانی نہ پیے اور نہ کسی کام میں لائے۔ اس غزوہ میں پانی کی قلت، شدید گرمی، سواریوں کی کمی سے مجاہدین نے بے حد تکلیف اٹھائی، مگر منزل مقصود پر پہنچ کر ہی دھم لیا۔ راستے کے چند معجزات۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا کہ وہ سب سے الگ الگ چل رہے ہیں،
تو ارشاد فرمایا کہ یہ سب سے الگ ہی چلیں گے اور الگ ہی زندگی گزاریں گے اور الگ ہی وفات پائیں گے۔ چنانچہ ٹھیک ایسا ہی ہوا کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور خلافت میں ان کو حکم دے دیا کہ آپ ربضہ میں رہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ربضہ میں اپنی بیوی اور غلام کے ساتھ رہنے لگے۔ جب وفات کا وقت آیا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ تم دونوں مجھ کو غسل دے کر اور کفن پہنا کر راستہ میں رکھ دینا۔ جب شتر سواروں کا پہلا گروہ میرے جنازے کے پاس سے گزرے تو تم لوگ اس سے کہنا کہ یہ ابو ذر غفاری کا جنازہ ہے، ان پر نماز پڑھ کر ان کو دفن کرنے میں ہماری مدد کرو۔ خدا عز و جل کی شان کہ سب سے پہلا جو قافلہ گزرا اس میں حضرت عبداللہ بن مسعود صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ سنا کہ یہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جنازہ ہے تو انہوں نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا اور قافلہ کو روک کر اتر پڑے اور کہا کہ بالکل سچ فرمایا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ اے ابو ذر تو تنہا چلے گا، تنہا مرے گا، تنہا قبر سے اٹھے گا۔ پھر حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اور قافلہ والوں نے ان کو پورے اعزاز کے ساتھ دفن کیا۔ بعض روایتوں میں یہ بھی آیا کہ ان کی بیوی کے پاس کفن کے لیے کپڑا نہیں تھا، تو آنے والے لوگوں میں سے ایک انصاری نے کفن کے لیے کپڑا دیا اور نماز جنازہ پڑھ کر دفن کیا۔ ہوا اڑا لے گئی ٹائٹل ہے۔ جب اسلامی لشکر مقام حجر میں پہنچا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا کہ کوئی شخص اکیلا لشکر سے باہر کہیں دور نہ چلا جائے۔ پورے لشکر نے اس حکم نبوی کی اطاعت کی مگر قبیلہ بنی ساعدہ کے 2 آدمیوں نے آپ کے حکم کو نہیں مانا۔ ایک شخص اکیلا ہی رفع حاجت کے لیے لشکر سے دور چلا گیا۔ وہ بیٹھا ہی تھا کہ دفعتاً کسی نے اس کا گلا گھونٹ دیا اور وہ اسی جگہ مر گیا۔ اور دوسرا شخص اپنا اونٹ پکڑنے کے لیے اکیلا ہی لشکر سے کچھ دور چلا گیا تو ناگہاں ایک ہوا کا جھونکا آیا اور اس کو اڑا کر قبیلہ طے کے دونوں پہاڑوں کے درمیان پھینک دیا اور وہ ہلاک ہو گیا۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ان دونوں کا انجام سن کر فرمایا کہ میں نے تم لوگوں کو منع نہیں کر دیا تھا؟ گمشدہ اونٹنی کہاں ہے؟ ایک منزل پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اونٹنی کہیں چلی گئی اور لوگ اس کی تلاش میں سرگرداں پھرنے لگے تو ایک منافق جس کا نام زید بن لسیت تھا کہنے لگا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہتے ہیں کہ میں اللہ کا نبی ہوں اور میرے پاس آسمان کی خبریں آتی ہیں مگر ان کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ ان کی اونٹنی کہاں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحاب رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے فرمایا کہ ایک شخص ایسا کہتا ہے، حالانکہ خدا کی قسم اللہ تعالیٰ کے بتا دینے سے میں خوب جانتا ہوں کہ میری اونٹنی کہاں ہے۔ وہ فلاں گھاٹی میں ہے اور ایک درخت میں اس کی مہار کی رسی الجھ گئی ہے، تم لوگ جاؤ اور اس اونٹنی کو میرے پاس لے کر آ جاؤ۔ جب لوگ اس جگہ گئے تو ٹھیک ایسا ہی دیکھا کہ اسی گھاٹی میں وہ اونٹنی کھڑی ہے اور اس کی مہار ایک درخت کی شاخ میں الجھی ہوئی ہے۔ تبوک کا چشمہ۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تبوک کے قریب میں پہنچے تو ارشاد فرمایا کہ انشاءاللہ تعالی کل تم لوگ تبوک کے چشمہ پر پہنچو گے اور سورج بلند ہونے کے بعد پہنچو گے، لیکن کوئی شخص وہاں پہنچے تو پانی کو ہاتھ نہ لگائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب وہاں پہنچے تو جوتے کے تسمے کے برابر اس میں ایک پانی کی دھار بہہ رہی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس میں سے تھوڑا سا پانی منگا کر ہاتھ منہ دھویا اور اس پانی میں کلی فرمائی، پھر حکم دیا کہ اس پانی کو چشمہ میں انڈیل دو۔ لوگوں نے جب اس پانی کو چشمہ میں ڈالا تو چشمہ سے زوردار پانی کی موٹی دھار بہنے لگی اور 30,000 کا لشکر اور تمام جانور اس چشمہ کے پانی سے سیراب ہو گئے۔ سبحان اللہ۔ سبق انشاءاللہ تعالی ہم یہیں پر ختم کرتے ہیں۔
اس سے آگے مزید اگلے سبق میں انشاءاللہ تعالیٰ پڑھنے کی سننے کی سعادت پائیں گے۔